اگر ہم نہیں رہتے اور اپنی زندگی میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ موت کیا، کیوں، کیسے، کس لیے آ بھی سکتی ہے، مجھے بھی آ جائے گی. ایک چھوٹا سا ان دنوں جو بارشیں چل رہی ہیں نا، مختلف حالات ہیں اور مختلف واقعات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بارشوں کو ہمارے لیے باران رحمت فرمائے اور ان میں ابتلا آزمائش سے مولا ہم سب کو محفوظ فرمائے اور برکت والی ہمیں عطا فرمائے. لیکن کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ مختلف قسم کے واقعات، سانحات دیکھنے کو ملتے ہیں. ہمارے وہم و گمان میں نہیں ہوتا کہ ایسے موت آ جائے گی. سب اچھے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، شاہراہ زندگی پر گویا ایک کامیابی سے سفر کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن سفر کے دوران کیا ہوتا ہے دیکھیے ذرا. اس کو دوبارہ چلائیے، یہ اتنی سمجھ. اللہ اکبر. یہ آپ بارش کے مناظر ہیں اور سڑک کے کنارے لگا ایک سائن بورڈ ہے. مجھے یہ دوبارہ دکھا دیجئے گا ذرا کہ کس طرح سے بارش ہے، اور بارش یہ ہو رہی ہے میرے خیال سے جو بھائی ویڈیو بنا رہے ہیں وہ ویڈیو بنا رہے ہیں، لیکن چلتے سڑک پر دیکھیے ایک سائن بورڈ آتا ہے، گرتا ہے، اور راہ گیر جو مسافر سفر کر رہے تھے ان کو کیا پتا تھا کہ ایسے بھی موت آ جائے گی؟ کیا اندازہ تھا کہ مطلب ہم کبھی ایسے گزر رہے ہوں گے اور اوپر سے کچھ آ کر گرے گا؟ یہ تو پکا نہیں ہے نا کہ جی بالکل ایسا ہے کہ یہ کنفرم تو نہیں ہے، لیکن اس طرح سے بھی تو ہو سکتا ہے. وہ مثال میں آ رہی ہے خالد بھائی، بالکل ایسا کہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں، ہوا ہے ایسا. اور وہ ایک مثال دی ہے نا اہل سنت نے اپنے ایک رسالے میں، کچھ مجھے اس کا یاد اس طرح سے آ رہا ہے کہ وہ ایک شخص تھا، اس کے پیچھے ایک شیر لگا، اس نے بھاگنا شروع کیا اس سے بچاؤ کے لیے. بھاگتے بھاگتے اس نے ایک درخت دیکھا، وہ درخت پہ چڑھ گیا. اچھا درخت پہ چڑھا تو اس نے کیا دیکھا کہ اس جس ٹہنی کو اس نے پکڑا ہوا ہے، اس ٹہنی کو نا دو کالے اور سفید کچھ چیزیں چوہے اس کو کاٹ رہے ہیں، کچھ چیز کاٹ رہی ہے، اور بڑا پریشان ہوا. پیچھے شیر ہے. اچھا ایک طرف اس نے دیکھا کہ سانپ بھی منہ کھولے نیچے وہ کھڑا ہوا ہے، ایک طرف سانپ، پیچھے شیر، اور جس ٹہنی پہ وہ پکڑا ہوا اس نے اس کو وہ کاٹ رہے ہیں، کتر رہے ہیں. اچانک اس نے کیا دیکھا کہ اس کے سامنے ایک شہد کا چھتا اس نے دیکھا، اسی ٹہنی پر ایک شہد کا چھتا لگا ہوا تھا. تھوڑی دیر تو اس کو دیکھتا رہا، پھر جب اس کی توجہ شہد کی طرف گئی تو اس نے وہ شہد لیا اور اس کو کھانے میں بزی ہو گیا. شہد کی لذت میں وہ اتنا منہمک ہو گیا، اتنا کھو گیا کہ اب نہ وہ خیال رہا کہ کہاں شیر پیچھے آ رہا ہے، سانپ بھی ہے، اور پیچھے وہ کاٹنے والے اس کو کاٹ کتر رہے ہیں. ہوا کیا، وہ اس میں کھویا ہوا تھا. اچانک جو ہی وہ کٹ گیا تو گرا نیچے اور شیر نے اس کو دبوچ لیا اور اس کی زندگی کا یعنی وہ خاتمہ ہو گیا. ایک مثال دی گئی، تمثیل مثال سمجھانے کے لیے کہی گئی کہ وہ جو نا پیچھے لگا آ رہے وہ موت ہے، جو پیچھے سے لگی ہوئی ہے شیر کی جو مثال دی گئی. اور وہ جو کتر رہے ہیں وہ دن اور رات ہے، لائف ہے، زندگی وہ گزرتی جا رہی ہے. اور وہ جو شہد ہے گویا وہ لذات اور خواہشات دنیا ہے. جب انسان اس میں کھو جاتا ہے تو پھر سب کچھ فراموش کر دیتا ہے. قرآن پاک میں فرمایا گیا نا ایک مقام پر، زُجِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُصَوَّمَةِ مِنَ الْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. چیزیں گنوائی گئی نا جو لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں. ان میں سے کیا ہے؟ اولاد ہے، بیوی ہے، زیورات ہیں، سونے چاندی کے دیگر معاملات ہیں، جانور ہیں وغیرہ، جو چیزیں انسان کو اٹریکٹ کرتی ہیں اور جن کی کے لیے بندہ ان کے لیے بندہ کوشش کرتا ہے اور آخرت کو اگنور کر دیتا ہے، ان سب کا ذکر فرمایا گیا. فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، اللہ دنیا کا برتنے کا سامان ہے. واللہ عندہ حسن المآب، کیا بات، اللہ کے پاس تو بہترین ٹھکانہ ہے. فرمایا قل او نبیکم بخیر من ذالکم، من ذالک ہے شاید، من ذالکم، میں تمہیں بتاؤں، تم آپ فرماؤ کہ میں تمہیں بتاؤں، خبردار کروں اس سے بہتر کہ وہ کیا ہے. ایک طرف یہ چیزیں ہیں یعنی اولاد ہے، مال و دولت ہے، پیسہ ہے، دیگر چیزیں لگژریز ہیں آپ کہہ لیجئے، جو انسان جن کی طرف مائل ہوتا ہے وہ تمام چیزیں ہیں. کچھ اس سے بہتر کی طرف کیا ہے؟ وہ کہ للذین اتقوا عند ربہم، ان کے پاس کیا ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا
ان کے لیے ان کے رب کے پاس کیا ہے؟ جنات، وہ باغات ہیں جس کا ذکر آپ فرما رہے تھے، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ وازواج مطہرہ، پاکیزہ ستھری بیویاں۔ ورضوان من اللہ، اللہ کی رضا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ تو یہ تقوی جو ہے نا، یہ بہترین زاد راہ ہے، دنیا کے سفر کے لیے بھی، آخرت کے سفر کے لیے بھی۔ اللہ کریم جل وعلا ہم سب کو یہ نصیب فرما۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو ویڈیو آپ کو دکھائی گئی، اس بارے میں مجھے کوئی اطلاع ایسی نہیں ہے کہ ان کا واقعتاً انتقال ہوا یا کیا رہا۔ اگر یہ بیمار ہیں یا جس طرح منظر میں دیکھا گیا زخمی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا کریم ان کو صحت نصیب فرمائے اور اپنے پیاروں سے عافیت کے ساتھ ملائے، اور اگر انتقال کر گئے تو مولا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ کریم ان کی آخرت کی منازل آسان فرمائے، ان کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے۔ ہمیں اپنی بہرحال موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمام عاشقان رسول